السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت جو 3.5 سال حکومت کی ہے، ابھی اس کا اختتام ہوا ہے اور ایک تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ان سے لی گئی ہے۔ تو اب اس میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھا وہ کس طرح سے تھا، عمران خان صاحب کی کس طرح شخصیت ہے، بطور وزیر اعظم میں ان کو کیسا دیکھتا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ نہ میرا عمران خان کی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میں ان کا ممبر ہوں وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی طرح کا میرا ان سے سیاسی کوئی تعلق موجود نہیں ہے، ابھی تک موجود نہیں ہے۔ تو لیکن عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم ان کے بارے میں اپنا ریویو دینا چاہتا ہوں، ان کی رائے دینا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح سے تھے۔ دیگر وزراء کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن عمران خان صاحب چونکہ یہ ابھی کا واقعہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں اپنی رائے ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو اہم کارنامے دیے اس پہ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن آج میں کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بہت حیرت انگیز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ان کی آئیڈیالوجی میں نے دیکھا کہ وہ ایک صوفی شخص ہیں۔ جب بابا فرید کے مزار پہ وہ گئے، انہوں نے وہاں پہ جھکے اور وہاں پر انہوں نے ان سے بڑی محبت کا اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ایک اینکر نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن آپ نے وہاں جا کے مزار پہ جا کے سجدہ کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ میری ان سے عقیدت اور محبت ہے، اور ایک مسلمان کبھی شرک کر نہیں سکتا۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ عمران خان صاحب صرف اور صرف ایک سیاسی بندے نہیں ہیں، بلکہ مذہب پر بھی ان کا بہت ایک گہرا مطالعہ ہے، عمیق ان کا اس پہ اسٹڈی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اور پھر صوفیزم پہ خاص طور پر، اور آج ہی انہوں نے جو لاہور کے اندر ایک بہت بڑا لاہور کی تاریخ میں جلسہ کیا ہے، اس میں انہوں نے مولانا روم کا رحمہ اللہ کا ایک قول بیان کیا، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اپنی تقریر کے اندر کس طرح ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے تقریر کے اندر اس طرح یاد رکھنا، بندہ بھول جاتا ہے، لفظ غلطی کر جاتا ہے، اور کچھ کا کچھ بندہ کہہ دیتا ہے، ٹانگوں کو بندہ کانپے کہہ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہر چیز کو اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں گویا ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے خطیب بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا رومی نے کہا کہ جب پروردگار نے تمہیں پرندہ پیدا کیا ہے، تمہیں بازو دیے اڑنے کے لیے، تو پھر جانوروں کی طرح چینٹیوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو؟ اور پھر اسی کے ساتھ انہوں نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر بھی انہوں نے اس کے الفاظ نقل کیے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو دونوں کو آپس میں جوڑیں تو آپ کو مولانا روم کا جو فرمان ہے اس کا آپ کو وہ یہ شعر جو ہے یہ تشریح کرتے ہوئے ملے گا، یعنی مولانا روم کا جو قول ہے جو کوٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اگر علامہ اقبال کا یہ شعر آپ پڑھ لیتے ہیں جو خان صاحب نے دونوں کو ملا دیا اور بہت آسان طریقے سے ہمیں سمجھا دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کی جو اسٹڈی ہے وہ صوفیزم پہ بھی بہت گہری ہے، کہ جو اقبال کے شاہین بننے کی بات کرتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ اہم کہ میں نے پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم یا پرائم منسٹر یا مذہبی رہنما تک بھی خان صاحب جتنا ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو اپنی تقریروں کے اندر بڑی جرأت کے ساتھ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جو لگاؤ، عشق اور محبت میں نے ان کے اندر دیکھا ہے وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا۔ ہر تقریر میں نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے، رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام لایا، اور نوجوانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ریاست مدینہ کو سمجھے بنا آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ترقی ہم تب کریں گے کہ جب ہم نے ریاست مدینہ کو سمجھنا اور ان کی وہ ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو سیرت النبی پہ کو عملاً یعنی سوسائٹی میں لانا چاہتے تھے۔ اسی طرح میں نے ان کے اندر یہ بات بھی دیکھی کہ انٹرنیشنل جگہوں پہ جا کے انہوں نے جیسے کہا کہ میرے دل کے اندر یہ پہلے سے بات تھی کہ جب میں دیکھتا کہ یورپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اطہر پہ کارٹونز بنائے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، تو میرے دل میں یہ خواہش تھی میں اقوام متحدہ میں جاؤں گا، جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو وہاں میں اس کے خلاف بات کروں گا، اور میں نے یہ بات کی۔ تو ہم نے بھی یہ چیز دیکھی کہ واقعی جو چیز انہوں نے بات کہی تھی اس کو پورا کیا، اور اقوام متحدہ کے اندر یونائٹڈ نیشن نے
اس کو قرارداد منظور کی اسلاموفوبیا کے خلاف. یہ ایک عالم اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور ہر وہ شخص کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، ایک اچھا انسان ہے، وہ ان کی اس کام کی تعریف کرے گا. پھر یہ اپنی تقریروں کے اندر علامہ اقبال جہاں بھی جاتے ہیں علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ گزشتہ 500 سال کے اندر ان جیسا فلاسفر نہیں گزرا. اور ایک حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے آپ وہ دیکھیں کہ دنیا کی بیشتر زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں. اور علامہ اقبال ہر ایک جدوجہد آزادی کرنے والے کے لیے رہنما ہے. اور ہر نوجوان، ہر وہ قوم جو ترقی کرنا چاہتی ہے، اوپر آنا چاہتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرے. وہ آپ کو وہ اصول وہاں سے ملیں گے. نوجوانوں کو وہ کہتے ہیں کہ شاہین بنو. شاہین کون سا شاہین؟ وہ شاہین نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے منزل ان کو آسمانوں میں. وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے لیے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ٹارگٹ جو ہے اپنا مقصد عظیم رکھو، اونچا رکھو، اور تمہیں اگر پہاڑوں پہ بھی چلے جانا ہو پڑ جائے تو پھر چلے جاؤ. یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، لیکن اپنا مقصد نہ بھولو، اپنا مقصد حاصل کرو. اور وہ رزق کہ جس سے آپ کی پرواز میں کوتاہی آتی ہو، وہ رزق مت حاصل کرو. یعنی بھیک، غلامی، اس کے اندر مت جیو. تو عمران خان بطور وزیر اعظم، جو میں نے پچھلی حکومتوں کے بھی دیکھا ہے، جنرل پرویز مشرف کا پورا دور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور نواز شریف صاحب کا بھی، اور یہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو بھی. تو میں نے عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے بڑے بڑے کرائسس دیکھے. انٹرنیشنل سطح پر کورونا کی وبا ہوئی، لیکن کس طرح سے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا گیا. اور انٹرنیشنل جو معاملات تھے، خاص طور پر اسلام سے متعلق، اس کو بڑی بہترین اور شاندار طریقے کے ساتھ انہوں نے ایڈریس کیا ہے. تو بطور وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کامیاب وزیر اعظم رہے. اپنی کھیل کی زندگی میں ویسے ہی کامیاب رہے بطور کھلاڑی، لیکن بطور وزیر اعظم قوم کی قیادت کرنے میں، لیڈرشپ کے اندر، اس دور میں پاکستان کے اندر ان جیسا لیڈر نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت نہ کوئی مذہبی لوگوں میں، نہ کوئی سیاستدانوں کے اندر. طاہر القادری صاحب سے کچھ تھوڑی امید تھی کہ طاہر القادری صاحب انقلابی سیاست کی بات کرتے، لیکن طاہر القادری صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جو شہداء ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو اس پہ پھر دوبارہ پلٹ کے انہوں نے ان کی طرف دیکھا نہیں. یہ ضروری بات ہے، ان کو سہولیات دی، ان کے ساتھ ان کے کیسز لڑے، لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کینیڈا چلے گئے، کیوں چلے گئے، نہیں، ان کا حق ہے جانا، لیکن ایسے وقت میں نہیں جانا چاہیے تھا کہ جب آپ کے لوگ شہید ہو گئے اور آپ کے لوگ جب انصاف کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں آپ کو انصاف نہیں ملا، تو آپ کو ان کے خلاف بھی آنا چاہیے تھا، پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے پورے 3.5 سال آپ نے کچھ نہیں کیا. کوئی ایک زبان سے ایک لفظ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم باہر نکلتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو بہرحال یہ جو لیڈر ہے عمران خان صاحب، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بطور وزیر اعظم کے ایک انتہائی کامیاب رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر پوری دنیا نے ان کو تسلیم کیا ہے. جو بات انہوں نے کی ہے اس کو انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچائی ہے. میری دعا یہ ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کتنی خدمت کر سکتے ہیں. بطور ہم نوجوان کے، ایک سماجی کارکن، ایک مذہبی اسکالر کے، ہم سچ بات کریں، اپنی قوم کی خدمت کریں. ایسے لیڈر بہت کم ملتے ہیں. ایسے لیڈر جو ہے وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. بہت شکریہ.